اٹلی کے اندر کرونا وائرس سے جو پہلی موت واقع ہوئی وہ 21 فروری کو تھی، اور اب 2 مہینے بعد 26,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو مر گئے، ان کے چاہنے والے، ان کے رشتہ دار کس طرح ان لوگوں کی یاد منائیں، کس طرح انہیں صحیح سے رخصت کر سکیں۔ اسی لیے یہاں پہ ایک بہت بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے جس نے ایک ویب سائٹ کھولی ہے جس کا نام ہے میموری ہے، یعنی کہ یادیں، جس کے اندر لوگ مرنے والوں کی زندگیوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور اپنی یادیں شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی الیکٹریشین تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی پادری تھا، اور جو اس کے اندر یادیں اور کہانیاں لکھنے والے ہیں وہ لوگوں کی اولاد ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، ان کے بچپن کے دوست ہیں۔ ایک جگہ ایک باپ سے ایک بیٹا لکھتا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے کہ آپ کے آخری وقت میں آپ کے ساتھ نہیں تھا اور آپ اکیلے تھے۔ ایک جگہ ایک ڈاکٹر کے لیے کمیونٹی کے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی، لیکن جب آپ کو مدد کی ضرورت تھی تو آپ اکیلے تھے، ہم آپ کو آخری سلام بھی پیش نہیں کر سکے۔ لیکن اس شدید درد کے ساتھ سوگواروں کے دلوں کے اندر شدید غصہ بھی ہے، اور اس غصے کا اظہار وہ کر رہے ہیں اور ویب سائٹس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، وہاں پہ بھی مرنے والوں کی کہانیاں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ان کی زندگی کی نہیں، ان کے مرنے کی کہانیاں، کن حالات میں وہ مرے۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کیا ان کے پیارے بچائے جا سکتے تھے، کیا انہیں صحیح ہدایات ملی، کیا ان کی مدد پوری طرح کی گئی، کیا اداروں کی غفلت تھی، کیا ٹیسٹنگ پوری طرح ہوئی، کیا لاک ڈاؤن صحیح وقت پہ ہوا، نرسنگ ہومز میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے کیا وہ بچائے جا سکتے تھے۔ لوگ حساب مانگ رہے ہیں، وہ انصاف چاہتے ہیں، اور اٹلی کے اندر انکوائریز شروع ہو گئی ہیں، اور ممکن ہے کہ اور ملکوں میں بھی یہی ہو۔ پہلے پوری قوم افسوس کرے کہ اتنے سارے لوگ مر گئے، اور اس کے بعد رشتہ دار سوال پوچھیں کہ کیا ہمارے پیارے بچائے جا سکتے تھے، اور کیا حکومت اور اداروں نے وہ سب کچھ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔